اب ہم ایسے مقام کی طرف چل پڑے ہیں جس کا نام ہے طائف۔ اس کی تاریخ بھی جانیں گے اور اس کے راستوں کو بھی جانیں گے اور اس کے واقعے کو بھی سنائیں گے کہ طائف کے واقعے کی کیا اہمیت ہے اسلام، اور عزیزیہ سے چلتے چلتے طائف کے مناظروں کا بھی لطف لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریش سے تنگ آ چکے تھے۔ قریش لوگوں نے ان پر بہت ظلم شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، جو ان سے بہت پیار کرتی تھی، اور 10 دن کے بعد ان کے پرورش کرنے والے ابو طالب جو ان کے چچا تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ مہینہ غم کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ تو 2 چاہنے والوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو مکہ کے قریش نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا اور کہیں جانے کا راستہ نہ تھا۔ تو طیب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، تو سوچا طیب چل جاتے ہیں۔ تو آپ نے طیف کا رخ کیا اور طیف کی طرف سفر کیا۔ پھر کیا ہوا کہ طیف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ بچوں کو پیچھے چھڑا دیے، چڑھانا شروع کر دیے۔ جسم اتنا لہولہان ہو جاتا کہ انہیں پھر بغلوں سے اٹھایا جاتا اور پھر پتھر مارے جاتے، پھر اٹھایا جاتا، پھر انہیں مارا جاتا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کے غلام زید بن حارثہ نے انہیں اٹھایا اور ایک باغ میں لے چلے گئے۔ وہ باغ بھی دشمن اسلام کا ہی باغ تھا۔ وہ باغ تھا عتبہ بن ربیع کا، جو آپ کا رشتہ دار بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے طائف والوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ عتبہ بن ربیع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے حضرت عداس سے کہا کہ یہ انگور لے جا اور اس زخمی شخص کو دے دے، اور یہ کہنا کہ تجھے رشتہ داری کی قسم اس انگور کا انکار مت کرنا۔ حضرت عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انگور لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھایا اور کہا، کہاں سے ہو بھائی؟ تو عداس نے جواب دیا، نینوا سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نینوا سے؟ میرے بھائی کے شہر سے، حضرت یونس کے شہر سے ہو؟ عداس نے کہا، آپ کیسے جانتے ہو حضرت یونس علیہ السلام کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ بھی پیغمبر تھے اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ پھر آپ نے سورہ یونس سنائی تو حضرت عداس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے پیغمبر ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومے۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیع نے کہا کہ تو میرا غلام ہو کر تو نے کبھی میرے پیر نہیں چھوئے، پھر اس شخص کے پیر کیسے چھوئے؟ تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عتبہ، یقین مان وہی سچا نبی ہے، جان لے تیری دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہے، اس پر ایمان لے کر آ۔ تو عتبہ نے کہا، تو بھی اس کے جادو کے شہر میں آ چکا ہے، تو بھی اس کے زیر اثر آ چکا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جاتا تو اس وقت تو فرشتے آتے اور کہتے، اے نبی، آپ حکم کر دیجئے، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ نہیں، یہ اگر آج اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے آنے والی نسل مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی اور اسلام قبول کریں گی۔ تو وہ تو رحمت العالمین تھے، اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی ان پر رحم فرمایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ، تو نے مجھے کس قوم کے حوالے کر دیا ہے اور مجھے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اگر تو راضی ہے تو میری تو بن گئی، تیرے راضی ہونا میرے لیے غنیمت ہے، اگر پوری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو مجھے چلتا ہے۔ وہ پیارا نبی لہولہان پڑا ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب کہہ کر بلایا، اپنا خلیل کہہ کر بلایا، محمد کہہ کر بلایا، احمد کہہ کر بلایا، کبھی ماہی کہہ کر بلایا، کبھی حاشر کہہ کر بلایا، کبھی عاقب کہہ کر بلایا، کبھی فاتح کہہ کر بلایا، کبھی حاتم کہہ کر بلایا، کبھی عبد القاسم کہہ کر بلایا، کبھی طہا کہہ کر بلایا، کبھی یاسین کہہ کر بلایا، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج المنیر، کبھی رحمت العالمین، کبھی طافت الناس، کبھی بشیر و نذیرہ، کبھی عزیز، کبھی رؤوف، کبھی رحیم، کبھی مدثر. ان ناموں سے، محبوب ناموں سے کہہ کر پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ شخص لولہان پڑا ہے اور دین کی خاطر تکلیفیں جھیل رہا ہے. فرشتوں میں خلبلی مچی ہے، آسمانوں میں ہلچل مچی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے کبھی کوئی بدعا نہیں کی. تو دیکھیے ابھی ہم اس مقام پر آ چکے ہیں، یہ ہے مسجد جرانہ. یہاں سے بھی ایک عمرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں مسجد جرانہ پر. تو ہم اس طائف کے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، ان پر ظلم کیا تھا، اور ہم ان خوبصورت مناظر سے ہو کر گزر رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اسی لیے ان کو رحمت العالمین کہہ کر بلایا جاتا ہے. کبھی کسی کے لیے بدعا نہ دی، کبھی کسی کو برا نہ کہا، اور ساری تکلیف جھیلے. اس لیے انبیاء کے سردار بھی انہیں کہا جاتا ہے، خاتم النبی بھی انہیں کہا جاتا ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. مکہ سے طائف کا راستہ 86 کلومیٹر کا ہے. ذرا سوچئے، یہ خوبصورت راستے سے ہم 86 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں. وہ دور تو پہاڑوں کا دور تھا. مکہ پورا پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑ سے چل چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، اور پیدل جانے کے بعد وہاں پر پھر ظلم ہونا، یہ کتنی خطرناک بات ہے. 86 کلومیٹر پیدل چلنا، پھر وہاں پر پتھر کھانا، پھر وہاں پر ان کو دوڑا دوڑا کر لہولان کرنا، پھر ان کو بے ہوش کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. طائف کے لوگ آج بھی اسی مزاج کے ہیں، بہت سخت مزاج کے ہیں. تو ہم پہنچ چکے ہیں طائف، اور ہم وہ مقام دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارا تھا، لہولہان کیا تھا، اور اسی کو حکومت نے چاروں طرف سے دیواروں سے گھیر لیا ہے. دیکھیے یہ کالا گیٹ ہے، اور اسی کالے گیٹ کے اندر، اسی دیوار کے اندر ایک مقام ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے. یہاں پر لہولہان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تھے. تو ہم دیکھیں گے اس کو اندر سے بھی. تو یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا تھا، پتھرے مارے گئے تھے اور لہولہان کیا گیا تھا. یہ طائف کا مقام ہے. دیکھیے وہ میدان ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے. یہ حضرت چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں. یہ سرزمین گواہ ہے. یہاں پر خون ٹپکا ہے میرے نبی کا، میرے نبی لہولہان ہوئے ہیں. یہ وہ سرزمین کو اسی طرح رکھا گیا ہے. اور ایک اور جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان پڑے تھے، وہ بھی ہم دوسری جگہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لہولہان پڑے تھے ان کو، اور یہاں سے بھی دوڑا دوڑا کر پتھرے مارے گئے. تو یہ تھا وہ دوسرا مقام جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا تھا، پتھرے مارے گئے تھے، لہولہان کیا گیا تھا. یہ تھا طائف والوں کا ظلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر.